باللہ من الشیطان الرجیم انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رسالت کے وسیلے سے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اور ہم دین سیریز میں بات سمجھیں گے۔ آج سمجھیں گے بیعت کیوں ضروری ہے، بیعت کیوں کیا جائے۔ انشاءاللہ آگے مقصد بیعت کو سمجھیں گے۔ مقصد بیعت الگ ہے اور بیعت کیوں کرنا الگ ہے۔ بیعت کرنے کے بعد مقصد کیا ہے وہ الگ ہے۔ مقصد مگر بیعت کیوں کریں؟ قرآن میں ہے کیا بیعت کرنا، حدیث میں ہے کیا بیعت کرنا، بیعت کہاں سے ثابت ہے، بیعت کرنا ضروری ہے کیا، بیعت کرنا سنت ہے، بیعت کرنا واجب ہے، بیعت کیوں کیا جائے، بغیر بیعت کے کام نہیں ہو سکتا کیا، تو بیعت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سمجھیں گے کہ کوشش کریں گے۔ بیعت جو ہے، بیع سے نکلا لفظ، بیع سے نکلا۔ بیع کے معنی کیا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ، خریدنا اور بیچنا۔ بیع سے بیعت نکلا تو بیعت کیا ہے؟ کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو حکمت سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وسیلے سے چلا رہے ہیں۔ ہر چیز وسیلے سے، اسباب سے چل رہی ہے کیونکہ یہ حکمت ہے۔ یہاں پہ قدرت بھی دکھائے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی دکھائی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمام انسان کو بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کرے، ماں باپ کے وسیلے سے پیدا فرمائے۔ پوری کائنات کو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمائے۔ کیوں؟ حکمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے، کن فیکن، جب کہیں ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ حکمت سے بنائی کائنات کو، حکمت سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اب اس کی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہے۔ سب سے پہلے تو آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو جس کا وسیلہ لیا ہے، جو سبب بنایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹلی بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حکمت سے کام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کام حکمت سے فرما رہے ہیں۔ اب
مقصد حیات کو پورا کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ غنی ہوتے ہوئے حکمت سے کام لے رہے ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم ڈائریکٹ کیسے کر سکتے کام؟ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو وسیلہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب بنے تو اللہ تعالیٰ وسیلے سے، سبب سے چلا رہے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ میں حکمت سے کام کروں گا، تو ہم کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کو چیلنج کرے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں حکمت سے کرتا ہوں، ان بول رہا میں حکمت کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وسیلے سے کام کرتا ہوں، ان بول رہا ہے میں وسیلے کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلے سے، نور کے سبب سے تمام کائنات کو بنائے۔ اب قرآن سے ایگزامپل دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی، دنیا میں تشریف لائے، اب دعا فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 300 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یقین دیکھے، ہم ایک دو دن میں پریشان ہو جاتے، اب آپ سے ایک لغزش ہو گئی، دعا مانگ رہے ہیں، 300 سال ہو گئے، جواب نہیں آ رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین میں ذرا کمی نہیں ہوئی۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ جب 300 سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات آپ کے قلب میں ڈالے، قرآن کے ہے وہ کلمہ، سورہ بقرہ میں ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ ہے، مگر وسیلہ کیا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعا قبول ہو رہی، توبہ قبول ہو رہی۔ تو اب جو مقصد حیات ہے، صراط المستقیم ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، توبہ کی قبولیت حاصل کرنا ہے تو وسیلہ چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، ہمیں نظر نہیں آتے، اب ہمیں وسیلہ چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ تو بیعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس آ کے ارادہ کرے، کیا ارادہ کرنا؟ 3 چیز دینا اور 3 چیز لینا۔ ہم کیا بولے تھے؟ کیا ہے بیعت؟ کیا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ۔ تو 3 چیز دینا اور 3 چیز لینا بیعت ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے دینا، پیر کو نہیں دے رہے ہم کوئی بھی چیز۔ جسم کس لیے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دینا ہے۔ قلب اللہ تعالیٰ کی ایمان، علم اور عرفان کے لیے دینا ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کے لیے دینا ہے۔ 3 چیز دینا ہے۔ اب پیر کا کیا کام ہے کہ یہ جس کے لیے دیا اس کو کام میں لگانا۔ پیر کا کام کیا ہے؟ پیر کا کام ہے یہ، اس کا کام بس گائیڈنس کرنا، اس کے قلب میں علم اور عرفان اتارنا اور اس کے روح میں عشق اور محبت اتارنا، تو وسیلے سے کام ہو رہا ہے۔ سارے تو مقصد حیات کو پورا کرنا ہے تو وسیلہ چاہیے۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے وارثین کے وسیلہ ہے۔ بیعت کیوں کرنا؟ مقصد حیات کو پورا کرنا ہے، صراط المستقیم کو پانا ہے، کفر سے نکلنا ہے، شرک سے نکلنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، تو بیعت ضروری ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔